وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ بے شک دن اور رات کے آنے اور جانے میں، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں اللہ نے پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت وغیرہ، ان سب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا فرمایا کہ بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ کی قدرت اور تخلیق کی اس کی دلیلیں ہیں کہ فرمایا کہ وہ کتنی عظیم قدرت والا ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ تو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے، اور غور کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ غور وہ لوگ کریں گے کہ جو متقی ہیں، کیونکہ ایمان اور عرفان صرف یہ جو خوف خدا جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ ان کو میسر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا کہ جو ڈرتے ہیں تو وہی اللہ کی ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں، اور بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر بھی اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آج سائنس دیکھ لیجئے کہ سائنسدان جو سائنس میں ترقی کرتے ہیں، بظاہر یہ چیزیں ان کو اللہ کی طرف کر دیں، لیکن وہ کیونکہ اس کو وہ عقل والے نہیں ہیں اور یہ ایمان والے نہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے تو ان کے ایمان تو مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا عرفان تو بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آج کے سائنسدانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سائنس میں ترقی کر کے بھی انہوں نے اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سائنسدانوں میں جو وہ پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور ہدایت کی طلب میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی انہوں نے پسند کر وہ بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے فرمایا کہ غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا آخرت پر، حشر پر ایمان نہیں ہے، اور ان کی چار باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ سب سے پہلی بات ان کی یہ بیان کی کہ جو آخرت کی وہ امید نہیں، جو حشر کو مانتے نہیں، تو وہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات قرآن نے بتائی کہ انہیں اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے۔ اور مفسرین نے امید کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی فرماتے ہیں خوف۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے دن ہم سے ملنے کا کوئی خوف نہیں رکھتے، تو وہ ثواب کو اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اسی لیے ایسا جو سرکش وہ انسان ہوتا ہے، ایسے کے بارے میں اللہ نے بتا دیا۔ دوسری بات فرمایا کہ امید کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ طمع۔ اس صورت میں فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے وہ ثواب کی طمع نہیں رکھتے، انہیں کوئی اس کی چاہت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ثواب ملے گا، بس وہ دنیا میں جو کچھ ہے اسی پر مطمئن ہو گئے۔ دوسری بات جو اللہ نے ایسے لوگوں کی جو غافل لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ وہ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تھوڑی سی اور فانی زندگی کو
انہوں نے بہت زیادہ وہ جو ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی زندگی پر ان لوگوں نے اس کو ترجیح دے دیا۔ تو کتنے بڑے غافل لوگ ہیں۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں بتائی کہ وہ اس پر مطمئن بھی ہیں، یعنی ایک تو انہیں آخرت میں اللہ سے ملنے کی امید نہیں، دوسرا وہ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے، اور تیسرا وہ اس پر مزید یہ کہ مطمئن بھی ہیں، انہیں کوئی افسوس نہیں۔ تو فرمایا کہ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف اس کے میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے فرمایا کہ خوف بھی نکل گیا اور اللہ کا ڈر بھی نکل گیا۔ اور جب اللہ سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی یہ کافر بات سنتے ہیں تو ان کے دل اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے۔ یہ بات یہاں پر ہم سب اپنے اوپر بھی رکھ کر دیکھیں کہ کیا اللہ کے عذاب کا خوف سن کر ہمارے دل پر بھی وہ باتیں اثر کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی قرآن یہ دعوت دے رہا ہے۔ چوتھی بات ان کی بتائی کہ وہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے مراد کہ قرآن کی کون سی آیات سے وہ غافل ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف سے اور غفلت کرنے والوں سے مراد فرمایا کہ وہ حضور سے بھی اعراض کرتے ہیں اور وہ قرآن سے بھی اعراض کرتے ہیں، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں غور کریں تو کفار کے اعتقاد کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے ہمارا قیامت کے حساب اور کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا۔ آج دیکھیے کتنی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ لگتا ہی نہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کچھ حساب کتاب بھی دینا ہے، تو کوئی مطلب وہ ڈر جتنا ہے وہ نکلتا چلا جا رہا ہے اور بے خوف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو پسند کرنا اور اتنا پسند کرنا کہ نمازوں کی اذانوں کی بھی آواز آئے تو کوئی دل میں کوئی ملامت نہ ہو اور پیشانی پر کوئی بل نہ آئے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے کہ مجھے پکار کر مجھے رب کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے، لیکن کیوں کہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور پھر اس پر مطمئن بھی ہیں، اور اسی دنیا کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہو جانا، اور شدید قرآن کی وعیدیں بھی سن کر احادیث مبارکہ میں بھی جو میرے آقا نے وعیدیں بیان کی اور وہ سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ کافروں کا کام تھا، یہ کافروں کے اعمال ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا عکس ان میں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کافروں کے لیے اللہ نے ان کی سزا بتا دی کہ جو یہ چار چیزوں پر مطمئن ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اور ان کے خبیث اعمال کی بدولت اللہ ان کو جو ٹھکانہ دے گا وہ ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دے اور ہمیں قرآن کی قدر عطا کر دے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر عطا کر دے۔ موت حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، اے اللہ تجھ سے ملنے کا ہمیں شوق اور وہ مولا کریم وہ ذوق جو صحابہ کرام کے اندر تھا، وہ اشتیاق کے تجھ سے ملنے کا مولا کریم جو اولیاء اللہ کے اندر ہوتا ہے تیری محبت میں، کہ وہ جو موت کو بھی پسند کرتے ہیں کہ موت تجھ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ سب تمام چیزیں اولیاء اللہ کے جو عقائد وہ جو نظریات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے لیے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ نعمتوں کے باغ میں ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ وہ شخص جب قبر سے
سے نکلے گا، محشر کے میدان کی طرف سب جا رہے ہوں گے، تو وہ شخص اپنے خوبصورت اعمال کو جب دیکھے گا تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے پوچھے گا اے شخص تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اسے جنت تک پہنچائے گا۔ اور کافر کا معاملہ، جب کافر اپنی قبر سے نکلے گا تو فرمایا اس کے برعکس ہوگا، اور جب وہ نکلے گا تو اس کے سامنے بھیانک شکل میں کوئی چیز آئے گی تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو وہ اسے بتائے گی کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، اور وہ اسے پکڑ کر وہ اندھیرا ہوگا اور اسے جہنم میں پہنچا کر آ جائے گا۔ تو یہ اس کو اندازہ لگائیں کہ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جسے ایمان کی دولت دی تو اسے جنت کی طرف رہنمائی بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، اور وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور وہ جنت کتنی خوبصورت ہے، کہا کہ وہ محلات ہوں گے اور اس کے نیچے دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ آج ہم دنیا کے پانی کے لیے روتے ہیں، لیکن دنیا کی تکلیفیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ تھوڑی سی تکلیف اگر برداشت کر لیں اور انسان اللہ کی طرف اپنے آپ کو اس کو لو لگا لے تو پھر اس کو کیا کچھ اس کی میں اللہ رب العالمین نے اپنی جنت میں کیا کچھ نہیں رکھا۔ اس جنت میں ہوگا کیا؟ تو یہ تو آگے اگلی آیت میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، فرمایا ان کی دعا اس میں یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول السلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، اس میں نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، اور نہ رفع حاجت کریں گے، نہ اپنی ناک کو صاف کریں گے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کھانا کھائیں گے تو پھر وہ کھانا جائے گا کہاں؟ کیونکہ رفع حاجت کی تو اب ضرورت نہیں ہوگی، جب وہ پئیں گے تو وہ پانی جائے گا کہاں؟ کیونکہ اس کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ تو پھر جو ناک بھی صاف، انسان پورا پاک صاف جنت میں ہوگا، تو میرے آقا سے پوچھا وہ جائے گا کہاں؟ دنیا میں ہم کھاتے ہیں تو جتنی ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے سائنس کہتی ہے کہ وہ ہمیں مل جاتی ہے، باقی سارا فضلہ بن کر وہ ہمارا نکل جاتا ہے۔ تو لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ان جنتیوں کو جو جتنا کھائیں گے پئیں گے ایک ڈکار آئے گی اور وہ سارا ان کا ہضم ہو جائے گا، اور ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، یعنی پسینہ بھی وہ کیسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مشک کی طرح ہوگا، جیسے مشک خوشبو کیسے ہوتی ہے ان کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، انہیں تسبیح اور حمد اس طرح اس کا الہام ہوگا جیسے کہ ہماری سانس آتی ہے اور جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے اس کی حمد بھی سکھائی جائے گی اور اس کی تسبیح بھی سکھائی جائے گی۔ اور فرمایا جنتی آپس میں ملاقات تو کریں گے، تو کیا کریں گے؟ فرمایا اہل جنت میں یہ آیت بتا رہی ہے آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم بھی کریں گے، ایک دوسرے کی عزت بھی جنت میں کریں گے اور سلام کریں گے، یا ملائکہ فرمایا انہیں بطور تحیت سلام کریں گے، یا ملائکہ رب کی طرف سے ان کے پاس ان کے رب کا سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا، علماء کہتے ہیں کہ بوقت سلام کرنا اور بوقت رخصت کسی سے یعنی کسی سے رخصت ہو کر جا رہا ہو تو فرمایا اللہ کی حمد کرنا یہ دنیا میں جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے، جنت میں یہ کام ہوں گے اور دنیا میں بھی یہ کام ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وآخر دعواہم کہ ان کا خاتمہ اس دعا پر ہوگا۔ تو اس کے معنی علماء نے یہ لکھا کہ ان کے کلام کی ابتدا بھی اللہ کی تعظیم اور اس کی تنزیہ سے ہوگی، اور کلام کا اختتام بھی اس کی حمد و ثنا پر ہوگی۔ اس دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے، لیکن بات کا
آغاز اللہ کے نام سے ہوگا، بات کا اختتام بھی اللہ کے نام سے ہوگا۔ اور اس سے پتہ چلا، حدیث پاک سنیے، جو اللہ کی حمد دنیا میں جس کو نصیب ہو گئی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ کا نام دنیا میں وہ لے رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ پر رشک کریں تو کس طرح کریں؟ سنیے حدیث پاک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر فوراً الحمدللہ کہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ حمد اللہ کے نزدیک اس کو دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی بندہ صرف الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس نے جو جتنی نعمت یعنی دی اس سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کی زبان پر الحمدللہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ بھی علماء نے اس کے ساتھ لکھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی یا فجر کی نماز کے لیے اٹھا، فرمایا کہ جو رات کو اٹھے اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت آسان ہے، آپ بالکل آسانی سے، چوتھا کلمہ ہے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد ہے الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ہے وسبحان اللہ، اس کے بعد ہے پہلے کلمے کا آغاز جو ہم کرتے ہیں ولا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس نے یہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا حضور نے فرمایا کوئی دعا کرے میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور اگر وضو اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو پڑھنے اور اس کلمات کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بعد بھی جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی مل کر پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کے نام کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہماری زبان ایسی ہوتی ہے کہ بس کسی نے امام صاحب نے پڑھ لیا، ہماری زبان صرف اتنی ہلی کہ بس زبان ہلی لیکن کان تک بھی ہمارے نہ سنے، تو ایسا پڑھنا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ جب اجتماعی طور پر پڑھیں تو ایک ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ درس دیا اس اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنایا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا ہمیں نور عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی قدر عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ رب کریم ہمیں اپنی مولا کریم ملاقات کا شوق عطا فرما، اے اللہ اپنی آخرت کو اچھی بنانے کے لیے مولا کریم اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی زندگی میں جو ہمیں لمحات ملے ہوئے ہیں یا اللہ یہ لمحات مولا کریم ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کثرت سے ہمیں ذکر اللہ اور ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ والسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔